نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1 دسمبر درس فضان الحدیث نمبر 335۔ آج کی حدیث کا عنوان ہے استغفار کو لازم پکڑنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ سے توبہ کیا کرو اور اس سے بخشش کے طلبگار رہو، بے شک میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ استغفار، اللہ سے اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرنا، یہ بخشش کس نوعیت کی؟ قول اور عمل دونوں سے اس کا تعلق ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو یہ آتا ہے کہ بندہ زبان سے اپنی خطاؤں پر رب کریم کے حضور بخشش کی درخواست کرے، تو عمل سے راہ راست پر چلنے کا عزم کرے۔ پھر یہ بھی آتا ہے کہ گناہوں پر نادم پشیمان ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کے نام کو توبہ کہتے ہیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو تم سب اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ۔ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو وہ دنیا میں رہتا ہے، اس کے دنیا کے ساتھ لو رہتی ہے، دنیا کے ساتھ اس کا شغف ہوتا ہے، دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، دنیا کے ساتھ اس کی چاہت اور محبت ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے تو پلٹ آتا ہے، پھر اس کا اوڑھنا بچھونا خدا کی ذات ہوتی ہے، پھر ہر وقت اس کی سوچ میں اللہ کی ذات رہتی ہے، اللہ کی رحمانیت رہتی ہے، اللہ کی رحیمیت رہتی ہے، اللہ کی جباریت رہتی ہے، اللہ کی قہاریت رہتی ہے، اللہ کی انسیت رہتی ہے، اللہ کی منسیت رہتی ہے، اللہ کی محبت میں رہتا ہے، اور اللہ کی ہر لحاظ سے اس ستاریت میں رہتا ہے، غفاریت میں رہتا ہے۔ یہ کیفیت اس انسان کے اندر جب آ جاتی ہے، ہر لحظہ ہے مومن کا نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، تو اس کا مطلب وہ اللہ کی طرف پلٹ آیا ہے، اس کا مطلب اس نے رجوع کر لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا ہے۔ تو اس وقت اس لیے ہر وقت جو ہے وہ استغفار میں رہتا ہے۔ جو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، یہ امت کے لیے ہے، ورنہ انبیاء تو معصوم ہیں، وہ تو معصوم ہر لحاظ سے معصوم ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اس قسم کی جب وہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ امت کی نصیحت کر رہے ہیں، امت کی تربیت کر رہے ہیں، امت کو راستہ دکھا رہے ہیں، امت کو طریقہ بتا رہے ہیں، امت کو اپنا اسوہ بتاتے ہیں کہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں جھکو۔ اگر میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تم بھی کم سے کم دن میں 100 مرتبہ تو کرو۔ اگر میں دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، کم سے کم تم بھی دن میں 70 مرتبہ توبہ کرو، اور اللہ کو یاد کرو، اللہ کی یاد میں مگن رہو، اللہ کی سوچ اور خیال میں رہو، یہی کامیابی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ لوگوں اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، وہ تمہیں باران رحمت سے خوب نوازے گا، تمہاری اولاد اور اموال خوب پھیلا دے گا، تمہیں لہلہاتے باغات اور بہتی نہریں عطا کرے گا، مگر ضروری یہ ہے کہ تم صدق کے دل سے توبہ کرو۔ اور جو ہر وقت استغفار کرتے ہیں پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ سرخرو ہوتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔